اچھا جی، آج جو ہمارا ہے نا اس میں جو مین بات ہوئی ہے وہ کیونکہ فرشتوں کا ٹاپک پڑھا جا رہا ہے، فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں، تو اس میں کچھ فرشتوں کا ذکر آئے گا. ان کا پہلے ہو چکا ہے ذکر پچھلے والے پیجز میں. حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، میکائیل اور پھر ملک الموت ہیں، اور باقی جو ہمارے مطلب کرامن کاتبین ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی سارے ان کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ اس میں جو بتایا گیا نا وہ ہے کہ انسان کی جو روح نکلتی ہے اس پر زیادہ تبصرہ ہوا ہے کہ روح جب نکلتی ہے تو کیا معاملات پیش آتے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ روایات ہیں اور کچھ چیزیں ہیں. اب ہم نے اس کو پڑھنے کے بعد اس میں سے یہ نکالنا ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، یہ جو 2 پیجز ہیں، اس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے. یعنی اس سارے کے اندر سے کچھ ایسے موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو مطلب آپ کہیں کہ غور طلب بھی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی چاہیے. اب اگر ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 92 سے، تو پیچھے سے اگر اس کو جوڑا جائے تو وہ بات ہو رہی ہے وہی حدیث جبریل کی، کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی جو ہے اور میکائیل علیہ السلام کو ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. قرآن کی آیت سے اس کو جوڑا گیا ہے. امام احمد بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابو یمان اور ابن عباس نے عمارہ بن غزنہ انصاری، حمید بن عبید اور ثابت البنانی کے حوالے سے بتایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا ان سے میکائیل علیہ السلام نے کبھی مزاحن بھی کوئی بات کی ہے کہ نہیں. تو آپ کے اس سوال کے جواب میں جبرائیل بولے کہ وہ میکائیل مجھ سے شاید مزاحن یہی پوچھ سکتے تھے کہ خدا نخواستہ میری خلقت بھی کہیں آگ سے تو نہیں ہوئی. یہ ایک مطلب روایت ہے جو ان کو، یعنی آپس میں جو فرشتے ہیں وہ جو بات چیت کرتے ہیں یا ان کا آپس میں کوئی تعلق اس طرح کا کیسا ہے، وہ ہمیں یہ چیز شو کرتی ہے. تو صحیح ستہ کی جو حدیث ہے اس کی تفصیل بھی یہی السلام علیکم. بتاتی ہے. انیس، اس مذاق کا کیا مطلب ہے؟ مزاحن یعنی کہ جو ہم لوگ آپس میں فرینکلی بات کرتے. نہیں، مذاق تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ مذاق کے پیچھے تو کوئی لاجک ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. جیسے وہی میں لطیفے کے اندر کوئی نہ کوئی لطیف چیز ہوتی ہے، تو اس مذاق کے پیچھے تو کچھ ہوگا نا. مزاح کے پیچھے یہی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی خلقت بھی کہیں آگ سے تو نہیں ہوئی جبکہ وہ بھی نور سے بنے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی خلقت ایسے نہیں ہوئی، تو اس کہنے کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اچھا، مجھے بس یہ اس میں سے نظر آیا کہ شاید کہ ان کا جو تعلق ہے آپس میں، جیسے ہم لوگوں کا آپس میں بات چیت کا تعلق کس طرح کا ہے، تو فرشتے آپس میں کس طرح سے مزاحن بات کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے بھی مطلب کوئی ہونا چاہیے کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے اس طرح بات کر رہا ہے، اور وہ فرشتہ بھی میکائیل کا بھی ایک مقام ہے، اور جبرائیل جو ہے وہ مطلب سب سے بزرگ فرشتے اور سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں. تو ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری خلقت کہیں آپ آپ سے کو تو پتہ نہیں. ہے یہ مزاح ریکارڈڈ نہیں ہے، اور یا حضرت میکائیل علیہ السلام نے مزاح کیا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مزاح کرتے تو یہ کرتے. ہاں جی، اگر کرتے تو وہ یہ کرتے نا. ہاں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی نیچر ریپرزینٹ ہو رہی ہے. کچھ تو ہوگا نا اس مزاح کے پیچھے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام یہ بات بتا رہے ہیں. وہ وہی لے کر آ رہے ہیں نا. جنات سے تو کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ آگ سے جنوں کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ تو فرشتے ہیں اور وہی کہہ رہا پرومیننٹ فرشتے ہیں نا. ہوں. جی بلال بھائی، ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وہی لے کر آ رہے ہیں، یہاں پہ جیسے عذاب کی کسی بھی قوم کے اوپر عذاب
جو پیغام ہے، پیغام رسانی تو انہی کی ہے نا. تو جو عذاب آئے گا کسی قوم پہ یا ان کی جو اینڈ لائن ہونے والی ہے، بس اب ہو گیا ہر قوم کا اس وجہ سے. اچھا پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جبرائیل اسلام کا ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے، ان کا ٹاسک کیا ہوتا ہے. تو ان کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بارش، رزق وغیرہ پہنچانا، یہ انسانیت تک نا، مخلوقات تک، یہ ان کا ٹاسک ہوتا ہے. لیکن میکائیل حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ جب سے انہوں نے دوزخ کی خلقت کو دیکھا ہے نا، دوزخ کو دیکھا ہے، تب سے وہ کبھی تب سے وہ سنجیدہ ہیں. ابھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ یا غیر سنجیدگی نہیں آئی. تو یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. ان کا کام رحمت پہنچانا، بارش پہنچانا، مخلوقات تک رزق پہنچانا، یہ کام ہے. جب سے انہوں نے مطلب کہ دوزخ کو دیکھا تب سے وہ سنجیدہ ہو گئے. تو وہ اس میں کیوں، جی، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ آپ کی خلقت کہیں آگ سے تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ جیسے ہی انہوں نے ایک تو قربت ہے نا اللہ تعالیٰ سے ان کی، اور جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے وہی ٹاسک وہ نا مخلوقات تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ رحمت، رزق پہنچانا اور انسانیت کی جو فلاح کا کام ہے اس کے اندر. تو لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک تو قربت دیکھی، لیکن جیسے ہی اس کی ہیبت دیکھی دوزخ کی، تو اس دن سے جو ہے نا ان کے دل میں بھی وہ ایک ہیبت بیٹھ گئی. اور جب ان کی ایک نیچر انہوں نے اپنی دیکھی، تو جبریل اسلام کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ یہی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ مزاح کر سکتے ہیں کہ میں جو اگر چپ کر گیا ہوں، میں جو اگر خاموش ہو گیا ہوں، کہیں میری خلقت اسی سے تو نہیں بنی، یا میں بھی اسی سے تو نہیں بنا، یا اسی کے لیے تو نہیں بنا. ان کی سنجیدگی کی وجہ سے. ہاں، کیونکہ دیکھیں نا، یہ بنایا گیا ہے مخلوقات کے لیے. تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت سے جن و انس کو بنایا ہی دوزخ کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے الفاظ کہے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو بنایا ہی دوزخ کے لیے. تو یہ ایک ہیبت ہے دوزخ کی. دوزخ ہمیں اب دیکھیں، اس مخلوق نے تو دوزخ دیکھ لی، تو سوچیں اس کا کیا ہی حال ہوگا. یہ اس مزاح کے پیچھے بات تھی. جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا. اب آگے جو میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی کہ ان کا جو مین کام ہے وہ ہمیں احادیث میں یا روایات میں ملتا ہے کہ وہ بارش برسانا یا زمین پر جتنی بھی نباتات وغیرہ ہیں ان کی رسپانسبلٹی، رزق پہنچانا، وہ سارا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے. تو اس میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب مین پرسن میکائیل علیہ السلام ہے. اس کے آگے پھر ان کی مدد کرنے والے بہت سارے فرشتے ہیں پوری دنیا پہ، یا پوری کہیں پہ بھی اللہ کا کوئی نظام ہے تو وہ سارا کام یہ سنبھالتے ہیں. کہیں پر ہوا لے کر آنی ہے یا بارش آئے گی، بادل آنے ہیں، کہاں لے کر جانے ہیں، وہ سارے کا سارا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کے انڈر ہوتا ہے. اور خود میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ چیف پرسن حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور پھر آگے سے جو کچھ فرشتے ہیں یا آگے سے ان کی پوری جماعت ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیروی کرتی ہے. ایک نظام، یعنی اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے ہر معاملے میں ایک سسٹم چھپا پڑا ہے. چاہے وہ زمین و آسمان کی خلقت ہے، فرشتوں کی خلقت ہے، یا کوئی بھی خلقت ہے، اس کی تخلیق سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے. وہ صرف میکائیل علیہ السلام سے بھی کام چلایا جا سکتا تھا، لیکن آگے جو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ آگے انڈر جو رکھنے سارے فرشتے، میکائیل علیہ السلام کے انڈر سارے فرشتے رکھنا، یا آگے سے ان کی ٹیم پوری بننا، جان نکالنے والے فرشتوں میں یا رزق دینے والے فرشتوں میں، باقی فرشتوں میں، عذاب لے کر آنے والے فرشتوں میں، تو وہ پوری جو جماعت بنانے کا سسٹم ہے یا پورا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز ایک نظام کے تحت چلتی ہے. تو یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کی ایک چھوٹی سی بوند بھی کہیں پہ آنی ہے نا، کہ وہ کہاں پہ آئے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس جو معزز فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، انہی کی نگرانی کے تحت جو ہے نا، وہ زمین پر کس جگہ پہ وہ بوند گرے گی انہی کے تحت جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ
لایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ان کی ہمیں کچھ متعدد احادیث بھی ملیں گی اور قرآن پاک سے بھی ہمیں اشارتاً جو ہے وہ جواب ملتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کا کام جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے ہے۔ جب ساری بنی نوع انسان جو ہے وہ اپنی قبروں میں ہوں گے اور انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، اور حشر کے میدان میں وہ لائے جائیں گے روز جزا کے دن، تو اس روز آپ کہیں کہ دونوں کا یہ کام ختم ہو جائے گا، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، کیونکہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسا رہے ہیں، بارش کا کام ہے، رزق کا کام ہے، نباتات کا کام ہے، وہ سارے کا سارا کام ہے، تو وہ یہ دو کام ان کے مکمل ہو جائیں گے جب روز جزا کا دن آئے گا۔ اور پھر پیچھے بچتے ہیں ہمارے پاس ملک الموت، اور ان کا تعلق جو ہے نا وہ قرآن پاک میں ہمیں ملے گا بہت ساری متعدد آیات میں، اور یہاں پہ بھی سورہ سجدہ کی آیت کا ہمیں حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویسے تو ڈائریکٹلی نام نہیں ملتا ملک الموت کا، لیکن کچھ کتابوں میں ان کے نام کا ذکر آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے، یہ ہمیں کتابوں سے ملتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہمیں ڈائریکٹلی ان کا نام مینشن نہیں ملے گا۔ تو سورہ سجدہ کی اس آیت کو، آیت نمبر 11 ہے، اس میں ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ملک الموت تم سب کو موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب ہمیں یہاں سے نا قرآن پاک میں بہت ساری آیات ملتی ہیں، سورہ انعام، سورہ نساء، سورہ نحل، سورۃ الواقعہ کی تو ہمیں پوری ایک ترتیب ملتی ہے، تقریباً 83 سے 94 تک پوری کی پوری وہ ہمیں ترتیب ملے گی کہ وہ فرشتہ تمہاری جان نکالے گا، اور پھر جو دائیں ہاتھ والوں کی بات ہوگی، پھر بائیں ہاتھ والوں کی بات ہوگی، اور پھر بتایا جائے گا کہ ان کی روح جب نکالی جاتی ہے اور پھر ان کے کیسے حال ہوتے ہیں، وہ پورے کا پورا تذکرہ ہے روح نکالنے کا عمل، اور کب نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے۔ اس کے اندر نا ایک آیت میں رات کو دیکھ رہی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 97، اس پر کام ہونے والا ہے کیونکہ ٹائم کم تھا تو میں نہیں کام کر سکی، تو مجھے اس میں ایک بڑی ایک چیز ملی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جب زمین میں تم دیکھو کہ جہاں پر اسلام جو ہے وہ آپ کہیں کہ غالب ہے، تم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں پہ اسلام مغلوب ہے، تو وہ جگہ چھوڑ کے ہجرت کرو اور اس جگہ پر جاؤ جہاں پر اسلام غالب ہے۔ تو اس پر بہت سارا کام ہونے والی ایک آیت ہے کہ جس پر کام ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک ایک آیت ہے جو ہمیں غور طلب ہے، اور کیسے یہ سارے اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات بتا رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ ہماری آج کی زندگی سے بڑے گہرے تعلق ہیں اس کے۔ یا ہم لوگ کسی بھی مقصد کے تحت، ایسے جیسے ہم لوگ یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں، ہر کسی کا ایک مقصد ہے، ہم بھی ایک وہ آپ کہیں کہ کس ملک میں رہ رہے ہیں، اگر ڈگری حاصل کرتے بھی ہیں تو اس کی ویلیڈیشن کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنی ہے، ماسٹر کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو ہمیں کیونکہ پاکستان میں ہمیں وہ مگرمچھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ماسٹر کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو مطلب اپنی ڈگری کو آگے لے کر جاتے ہو، کسی پوسٹ پہ جانا چاہتے ہو، تو وہاں پہ اتنے انہوں نے ہرڈلز رکھے ہوتے ہیں کہ آپ آسانی سے اپنی چیز کو مکمل نہیں کر سکتے، تو ہمیں جو آسان راستہ نظر آتا ہے ہم وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ کام ہونے والا ہے، دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ وہ جو اس آیت کو، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی نے کہیں کہ جب آپ کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا اور تم اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹے جاؤ گے، اور ملک الموت تمہاری مطلب ملک الموت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ تم سب کو موت کا مزہ چکھائے گا، تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک وہ بات ہے بڑی فوکس کرنے والی کہ جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو فرشتہ جو ملک الموت ہے وہ بہت سارے جو اس کے مدد کرنے والے معاون فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی فرشتہ اس انسان کی روح جو ہے وہ جسم سے کھینچ کر اس کے حلق میں پہنچا دیتا ہے،
اور روح کے حلقوم میں پہنچ جانے کے بعد اس کی روح کو مکمل طور پر جسم سے خارج کرنے کا کام ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی پوری جماعت میں ایک کو کام سونپا جا رہا ہے اور وہ اس بندے کی انسان کے جسم سے روح کو کھینچ کر اس کے حلق تک لے کر آئے ہیں لیکن نکالا نہیں ہے۔ یہ پروسیس جو ہے وہ کس طرح کا اور دردناک عمل ہے کہ وہ روح جو ہے وہ حلق تک آئی ہے اور اس کے بعد وہ کام ملک الموت کا ہے، لیکن وہ بھی اس کی روح کو مکمل طور پر نہیں نکالتا، یعنی سلب نہیں کرتا، نکالتا نہیں ہے جب تک اس کی تکفین، یعنی اس کو کفن دفن نہیں کیا جاتا یا پھر اس کے بعد اس کی تدفین نہیں ہو جاتی۔ یہ دونوں کام جب تک مکمل نہیں ہو جاتے اور اس کو قبر میں نہیں اتار لیا جاتا تب تک اس کی روح نہیں نکلتی، اس کے حلق میں ہوتی ہے۔ اور پھر اسے منکر نکیر جو ہیں، قبر میں جاتے ہی منکر نکیر جو فرشتے ہیں ان کو وہ کام سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ روح نکلی انہیں کام دے دیا اور وہ پھر ہم سے ہمارے سوالات جو امانت ہمارے پاس تھی، ہماری زندگی، ہماری چیزیں، ہم نے کیسے زندگی گزاری، یا ہمارے اوپر آتے ساتھ تھی وہ جو روح تھی ہمارے پاس اللہ کی امانت یا اللہ کی ہی روح، تو اس میں سے ہمیں یہ سارا ملتا ہے کہ انہوں نے کیسے ہم سے وہ سوال و جواب کریں گے اور کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی بات کو مضبوط انہوں نے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ دوبارہ ایک آیت لکھی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو مضبوط کرنے والی ذات، اللہ مضبوط کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے ہیں اس مضبوط قول کے مطابق جو دنیا و آخرت میں وہ کرتے ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو گمراہ لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب اس میں یہ آیت بڑی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کیسے مضبوط کر رہے ہیں دنیا و آخرت میں۔ دنیا میں وہ ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ جو ایمان لے کر آیا اسے اپنی ڈائریکشن کا پتہ چل گیا، اسے اپنے گولز کا پتہ چل گیا اور وہ اسی حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سارے اعمال کرتا ہے اور دنیا کو پس پش ڈالتا ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی کہ دنیا میں اس کے جو مشکلات آ رہی ہیں یا اس کو کسی مشکل کا تکلیف کا سامنا آ رہا ہے وہ ہر چیز کو پس پش ڈالتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک مضبوط جو وعدہ کیا ہے، ایک مضبوط قول دیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے یہاں پہ بھی مضبوطی اور آخرت میں بھی، فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی مضبوطی اور آخرت میں بھی مضبوطی۔ آخرت کی مضبوطی وہی ہے کہ ہم لوگ جب آگے سرخرو ہو جائیں تو پروردگار ہمیں آگے ویلکم کرتا ہے اور ہمیں آتے ساتھ ہی قبر میں جاتے ساتھ ہی ہمیں ہمارے مقام دکھا دیے جاتے ہیں، جنت کا وہ راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منکرین کے ان سوالات اور بظاہر اس مردہ شخص کے جوابات کے بعد اگر وہ مرد یا عورت اعمال صالحہ کا پابند رہا ہو یا رہی ہو تو اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ادھر پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے برعکس جس شخص نے زمین پر زندہ رہتے ہوئے اعمال صالحہ نہ کیے ہوں، اس کی پابندی نہ کی ہو، تو ان کی ارواح زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی لکھا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذْ جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر وہ فائز ہے، اور وہ پھر جو اس کے بھیجنے والے یعنی جن کو وہ بھیجتا ہے یعنی اس کے فرشتے ہیں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ جو اس کے بھیجے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر مقرر ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب ان کو موت آ جاتی ہے، توفت رسولنا وہم لا یفرطون،
اور وہ کوئی آپ کہیں کہ ارسپانسبلٹی نہیں دکھاتے، وہ پورے کا پورا وعدہ جو ہے اللہ کا وہ مکمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ثم ردوا الى الله مولاكم الحق لا له الحكم وهو اسرع الحاسبین، اور اللہ تعالیٰ بہترین حاسبینوں میں سے ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ سارے اعمال ہمارے یعنی ہمارے اوپر اس نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیے ہیں اور ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کب کون سا عمل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابن عباس، مجاہد اور دوسرے کئی متعدد راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری زمین ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جس طرح کسی کے سامنے کھانے کا تشت رکھا ہو، تشت یعنی پورا ایک تھال جو ہوتا ہے اس کو رکھا ہو، اور وہ یعنی ملک الموت اس تشت میں سے حسب منشا کھاتا رہتا ہے۔ اس کو ایک استعارہ لیا ہے یا پھر اسے تشبیہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے لیے کسی انسان کو دیکھنا پوری دنیا پہ کہ کس کی جان قبض کرنی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ ان کے لیے پوری دنیا کائنات ایسی ہے جیسے کہ میز کے اوپر ایک تشت رکھا ہوا ہے، ایک تھال رکھا ہے، اور اس کے اندر سے وہ جو کھانا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے بتا چکے ہیں کہ ان کے سامنے دو طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کے سامنے دو طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر تو وہ شخص اپنی زندگی میں نیک کام کر رہا ہوتا ہے، نیک طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے سامنے جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے سفید اور روشن ہوتے ہیں، لیکن بدعمال لوگوں کے سامنے اس وقت اس کے برعکس یعنی ایسے ہیبتناک فرشتے آتے ہیں جن سے وہ خوف کھاتا ہے، اور خدا ہم مسلمانوں کو اس دوسری صورت سے پناہ میں رکھے، آمین۔ اس کے علاوہ آگے ایک روایت پیش کی جا رہی ہے کہ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ان سے ان کے والد یحییٰ بن ابی یحییٰ مقری اور عمرو بن شمر نے جعفر بن محمد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر ذکر یعنی جعفر بن محمد کو ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے ایک روز کسی انصاری کے موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سرحانے کھڑے دیکھا۔ اس وقت آپ جیسا کہ آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا ملک الموت سے مخاطب تھے، اور آپ نے فرمایا اے ملک الموت، یہ میرا صحابی ہے، اس کی روح نرمی سے قبض کرنا۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کا رفیق ہوں، یعنی میں اس کا دوست ہوں، اس کا غم گسار ہوں، یعنی ہر مومن کی روح نرمی سے قبض کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید عرض کیا کہ میں زمین کے تمام بحری و بری علاقوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور ان میں بسنے والوں کے بارے میں ہر روز 5 مرتبہ تحقیق کرتا ہوں، یعنی ان میں سے کس کس کی موت کا وقت آ گیا ہے اور کس کس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے میرے رب کی طرف سے ملنے والا ہے، لیکن میں چاہوں بھی تو ان میں سے کسی کی روح کو حکم ربی کے بغیر قبض نہیں کر سکتا۔ اب آگے جعفر ابن محمد باقر جو صادق کے لقب سے مشہور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے بتایا کہ اگر اوقات نماز کے دوران میں کوئی مسلمان عالم نزاع میں ہوتا ہے تو ملک الموت جب اس کے سرانے آتا ہے، عالم نزاع یعنی کہ پیچھے ہم جس کا ذکر کر کے آئے ہیں، جب روح قبض کی جا رہی ہے اس پروسیس کو، تو بشرط یہ کہ وہ مسلمان اپنی زندگی میں نماز کا پابند رہا ہو، شیطان کو اس کے قریب سے ہٹا کر اس مسلمان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ اس کی عالم نزاع کی تکلیف کم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث مرسل ہے، اس لیے وہ کہہ رہے کہ ہم نے اسے اپنی اس کتاب میں رکھا ہے یا سامنے درپیش رکھا ہے، محل نظر رکھا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث سور کو اسماعیل بن رافع المدنی القاضی کی زبانی، محمد بن زیاد، محمد بن کعب قرظی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تفصیلاً پیش کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں کہ اس حدیث نبوی کے مطابق جب اللہ تعالیٰ اسرائیل کو یعنی اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور اس کے بعد جب تمام ارض و سماوی مخلوق یعنی زمین و آسمان کی مخلوق فنا ہو جائے گی،
تو اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دیں گے کہ اسرافیل سے سور لے لیا جائے اور ملک الموت کو اسرافیل کی موت کا حکم دیا جائے، اور پھر ملک الموت کو طلب فرما کر اسے دریافت فرمائیں گے کہ اب کون باقی. وہ رب العزت کی خدمت میں عرض کرے گا کہ تمام زمین و آسمان کی مخلوق فنا ہو چکی ہے بجز ان کے جنہیں تو نے ابھی موت سے ہمکنار نہیں کرنا چاہا. ارشاد ہوگا ہم بہتر جانتے ہیں، تاہم تو بھی بتا. ملک الموت عرض کرے گا کہ اب تیری ذات پاک کے علاوہ جو قائم و دائم رہنے والی ہے، یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے حاملین عرش ہیں کہ جو فرشتے ہیں، وہ جبرائیل اور میکائیل باقی ہیں. حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل کی ارواح بھی قبض کر لو، ان کی روحیں بھی قبض کر لو. اس وقت عرش الہی بول پڑے گا یا رب العالمین کیا جبرائیل اور میکائیل بھی مرنے والے ہیں؟ عرش سے یہ سن کر اللہ تعالیٰ عرش سے فرمائیں گے خاموش، میں لکھ چکا ہوں کہ جو بھی میرے عرش کے نیچے ہیں ان سب کو موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، لہٰذا وہ دونوں بھی مریں گے. اور اس کے بعد ملک الموت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے میں نے جبریل اور میکائیل علیہ السلام کی روحیں بھی قبض کر لیں. ارشاد ہوگا پھر اب کون باقی ہے؟ ملک الموت جواب دے گا اب تیری ذات پاک کے علاوہ جو دائم و قائم رہنے والی ہے صرف حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں وہ باقی ہیں. حکم ہوگا ان کی روحیں بھی قبض کر لو. ملک الموت ان کی بھی روحیں قبض کر لے گا، اور اس کے بعد پھر ملک الموت حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا رب العالمین میں نے ان کی ارواح بھی قبض کر لیں. ارشاد ہوگا اب کون باقی ہے؟ ملک الموت جواب دے گا اب تیری ذات باقی ہے جو پاک اور قائم و دائم رہنے والی ہے اور رہے گی، اور اس کے علاوہ صرف تیرا یہ بندہ ناچیز بھی زندہ ہے. ارشاد ہوگا اب ہم نے جب تجھے پیدا کرنا چاہا تو پیدا کر دیا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ تو بھی مر جا، لہٰذا مر جا. چنانچہ ملک الموت کو بھی اس منشاء رب کی یعنی اللہ کی چاہت کے مطابق وہ بھی مر جائے گا. اب اس پوری چیز میں میرے پاس جو 2 چیزیں تھیں وہ حل ہونے والی ہیں، تقریباً حل ہی ہیں کہ 1 منٹ بس. اب پیچھے جو بات ہوئی ہے کہ کہاں گئی، اچھا پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں جو عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ فرشتے بھی ان کو بھی موت آ جائے گی. تو یعنی اس سے بھی وہ رب العالمین کی ایک شان کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی عرش کو پکڑنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے. وہ صرف اپنا ایک نظام چلا رہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی اور عرش تو کھڑا ہی رہے گا، عرش تو وہیں کا وہیں رہے گا. اور اس کے علاوہ پیچھے تھی ایک چیز، ہاں جان نکلنے والی، کہ وہ جب روح نکل رہی ہے وہ روح نکلنے کا پروسیس ہے، اس ٹائم پر وہ روح ایک ہی دفعہ نہیں نکالی جا رہی، پہلے اسے حلق میں لے کر آیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی روح کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ ایک مطلب اگر ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں مرتے ہوئے تو یہ بھی ایک بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب آپ کسی انسان کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ کسی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے یا ویسے ہی اگر کوئی مرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اس کی ہم لوگ جب کسی بندے کو اسیس کرنا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کچھ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں کہ جیسے نا ہم لوگ اس کی یہ کیروٹیڈ آرٹری کو چیک کرتے ہیں، یہ جو ہماری آپ کہیں کہ کیسے کہوں، یہ جو ہماری گردن کے بالکل قریب ہے، ہماری جو لائن کے بالکل نیچے، ہماری بالکل جو لائن کے بالکل قریب ایک بہت آپ ہاتھ رکھیں گے بہت موٹی سی آپ کو ایک آرٹری حرکت کرتی ہوئی دک 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 کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی یا محسوس ہوگی. تو ہم لوگ سب سے پہلے وہاں سے اسیس کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. فرسٹ سائن جب ہم نے کسی کے ڈیتھ کا دیکھنا ہوتا ہے، کیروٹیڈ آرٹری سے جلدی سے اگر ہم نے دیکھنا ہو، باقی پروسیس تو بعد میں ECG کرو یا اس کی پیوپلس لائن چیک کرو، باقی ڈیتھ سائن چیک کرو، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی کیروٹیڈ آرٹری کو چیک کرتے ہیں. یا ہم نے اگر دیکھنا ہو نا تو کولر لائن پہ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا، جو ہماری کولر بون ہوتی ہے نا جو آپ کہیں ابھری ہوئی ہوتی ہے، اس پہ ہم لوگ نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو وہاں سے وہ کچھ ہو رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ حلق میں اٹکتی ہے، اور پھر حلق میں اٹکی رہتی ہے جب تک اس کی تکفین اور تدفین نہیں ہو جاتی، اور اس کے بعد اس کا وہ سارا پروسیس ہوتا ہے جب اس کی وہ آپ کہیں کہ اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب اس پہ بہت اگر سوچا جائے، اور مطلب بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں سرچ کرنے کے لیے، کیونکہ وقت کی قلت تھی اور نہیں کر سکی۔ باقی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے یا آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں لگی ہے اس کے اندر، یا کوئی ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے والی آیات بھی نکالی نا قرآن پاک کی، وہ ساری کی ساری وہ بڑی کمال کی آیات ہیں، لیکن یہ تھا وقت کم تھا اور اس پہ کام نہیں اتنا کیا جا سکتا تھا، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہوگا، کام کروں گی۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیا چیز نہیں سمجھ آئی، یا آپ لوگوں کو کچھ نیا لگا اس کے اندر، یا کیا ایڈ آن ہونا چاہتے ہیں۔ جی فرزانہ۔ اچھا انیس، مطلب آپ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ، اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیجیے گا، مطلب ڈاکٹرز کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو، کہ سم ٹائم وہ بتا دیتے ہیں نا کہ اس کی یہ 8 دن تک زندہ رہے گا یا اتنی دیر ہوگا، مطلب کیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ یہ تو اتنی دیر ہماری سروائیو کرے گا؟ ایسٹیمیشن ہوتی ہے، انسان تکے لگا، وہ یہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ اس ڈیزیز کے حوالے سے یا اس کی کنڈیشن کے حوالے سے وہ ایک ایکسپیرینس کہہ لیں یا چیزیں کہہ لیں۔ جب آپ کہیں کہ جب میرا اسٹوڈنٹ لائف کا وہ پیریڈ چل رہا تھا، اس ٹائم پہ نا مطلب بڑی وہ چیزیں مطلب جب میں نے پہلی ڈیتھ دیکھی تھی تب میری چیخیں نکلنے، مطلب میں بڑا روئی تھی دیکھ کر۔ اور آپ اگر میرا نا انٹرنشپ میں، اس میں خاص طور پہ کہ جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے انٹرنشپ میں، جب آپ دیکھتے ہیں میو ہاسپٹل میں کبھی آپ کا چکر لگے، تو وہاں پہ ایک بیڈ پہ آپ کھڑے ہو، دوسرے بیڈ پہ گئے ہو تو پیچھے وہ پیشنٹ ڈیتھ، ایک تو وہاں پہ وہ سارا وہ سسٹم ویسا ہے اور کیئر بھی ویسی ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو اس ٹائم پہ جو آپ نے پوچھا نا، اس کا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب اگر آپ دیکھو کہ اگر انسان کی روح جو ہے، اب مطلب یہ کہ کوشش ہمارا جو نقص ہے نا ہمارے کیوریکولم کے اندر بھی ہے، جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے وہ غلاموں کی طرح پڑھایا جا رہا ہے، اور ہماری مین کتاب جو قرآن ہے اسی سے بندے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اگر جس طرح ہماری تربیت ہوتی ہے یا جس طرح کا، چلو جیسا بھی ہے، ہمیں مسلمانوں کے گھر ہم پیدا تو ہو جاتے ہیں نا، تو اگر ہمیں قرآن سے ٹچ رکھا جائے کسی بھی فیلڈ میں ہم لوگ ہوں تو ہم بڑے کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارے اندر جو اللہ کا خوف اور وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی، ہم بڑے گروم اپ ہوں گے۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ غلام ہیں، اور ہم کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب میرے بھی بڑے وہ اس طرح کے سوال ہوتے تھے، روح کہاں پر ہے، کہاں پر ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر آنکھوں میں روح ہے تو لوگ اندھے ہوتے ہیں، آنکھوں کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، بالکل آپ کی آنکھ ڈیڈ بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ زندہ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے، دل میں اللہ نے روح رکھی ہے، تو پھر دل کوئی بھی بیماری چلتی جاتی ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو ہارٹ فیلئر بھی چل رہے ہیں، آپ کا ٹرپل کوئی بھی آپ کی ایسی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا دل چلتا رہتا ہے، زندگی چل رہی ہے، اس کے اندر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، میڈیکیشنز کے ساتھ زندہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے کمپلیکیٹ سا ایک اسٹرکچر ہے یہ بھی۔ تو لیکن کچھ بھی کہیں پہ بھی آپ کا کوئی بھی جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، کہیں پہ بھی کوئی اسٹرکچر ہے، وہاں پہ مطلب بیماری ہے، پھر بھی انسان زندہ ہے۔ روح کو ہم اسیس نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے سائن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ہم نے ڈیتھ سائن دیکھنے ہوتے ہیں، کہ ہم لوگ اس کا پیپل کا ریئیکشن دیکھتے ہیں، جب آنکھ جو ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ جو ہمارا آئرس ہوتا ہے اس کے اندر لائٹ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کنٹریکٹ کر رہا ہے یا پھر کنسٹرکٹ کر رہا ہے، اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آپ کہیں کہ برین ڈیتھ ہوتی ہے اور ایک ہارٹ ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کومے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، دل کام کر رہا ہے دماغ کام نہیں کر رہا، پھر بھی انسان زندہ ہے۔ اور ہم لوگ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اتنے دن زندہ رہے گا یا یہ سین ہے، وہ اس بیماری کے تحت اسیس کرتے ہوئے کہ یہ اتنا مطلب اس کے اندر کون سی بیماری چل رہی ہے، یا ہم لوگ اس بیماری کے تحت اس کو ایزمپشن ہوتی ہے ہماری، یہ فائنل چیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ جس کو زندگی دیتا ہے دے دیتا ہے، اور جس کو موت دیتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ جی ہاں بلال بھائی کون ہے؟ پتہ میں آپ پوچھیں، سوال آپ کر رہے تھے۔ نہیں میں نے کر لیا۔ اچھا انیس، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات پیدا
جی ہوں تو زندگی اور موت دو الگ چیزیں ہیں، روح ایک الگ ہے. تو ہوں کیا ڈاکٹر روح تو نہیں چیک کرتے، وہ تو حیات چیک کرتے ہیں نا. وہی تو میں کہہ رہی تو وہ روح تو تو نہیں نہیں چیک کر رہے ہوتے. روح نہیں پکڑی جا سکتی. زندگی تو روح کے ساتھ ہے نا. زندگی کس کے نہیں ساتھ نہیں، زندگی روح کے ساتھ نہیں ہے، یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. زندگی کا تعلق حیات کے ساتھ ہے، جو کہ وہ بھی ایک پیدا کردہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. زندگی کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے، روح کا تعلق مقصد کے ساتھ ہے. روح تو نا سوتے ہوئے بندے کی روح نکل جاتی ہے دوبارہ، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کو زندہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے، تو ہاں سوتے ہوئے روح نکل جاتی ہے نا دوبارہ دی جاتی ہے. ایسی قوموں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روح بھی نکال لی جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہوتے ہیں نا. سوتا ہوا بندہ اور قومی والا بندہ دونوں زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ روح آپ نہیں کہہ ہوتی لیں ان میں. وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پارشل زندہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ پارشل زندہ ہوتے ہیں نا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی آپ نے بھی جو آیت کوٹ کی ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اٹھا دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا اسے نہیں اٹھاتا. کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سویا سوئی مر گیا تو وہ اس کی روح نہیں واپس آئی. تو بلال بھائی مجھے آپ کی نہیں بات سمجھ آئی کہ دیکھیں اگر انسان زندہ کس کے ساتھ ہے، روح کا عمل ہے اس کے اندر تو وہ زندہ ہے نا. بھئی جو روح ہے روح نا کا جو وہ تعلق ہے اللہ نا، تعالیٰ کا شعور حکم آتا ہے. روح کا جو روح نا تعلق ہے وہ انسان کا وہ جو پرپز لے کے آیا ہے نا. جب روح آپ سے نکل گئی، آپ کو جو متعین جو آپ کو ٹائم دیا گیا تھا اس تک روح آپ کے ساتھ ہے، جو کہ روح کو ایک مقصد، اس کے اندر ایک میموری ہے. وہ آپ کو اسپریچویلٹی، وہ تمام تر چیزیں آپ کو اندر کی آوازیں آتی رہتی ہیں. جب آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے روح آپ سے نکال لی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو پیپر ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا امتحان ٹائم ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حالانکہ کسی اور عالم کے اندر جو عالم برزخ ہے اس کے اندر تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زندگی اور حیات دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، روح ایک الگ شے ہے. تو روح کا تعلق انسان کی حیات سے نہیں ہے، کیسے نہیں ٹائم ہے؟ سے اچھا ہے. روح انیس جو روح ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ امر ربی ہے روح. تو جو روح ہے نا اسی کی بیس پہ تو شیطان کو تکلیف ہوئی تھی کہ یہ انسان کو کیوں دے دی ٹھیک ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ انسان کا کنیکشن اللہ سے بناتی ہے. تو جب تک آپ اس کنیکشن کو نہیں پہچانتے وہ روح بالکل مردہ رہتی ہے آپ کی. اور جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بناتے جاتے اتنی ہی وہ روح زندہ ہوتی جاتی ہے اور وہ والے بالکل تخیلات تک ایسے بھی ہی، پہنچ جاتی ہے بالکل کہ ایسے. جہاں پہ کسی نے تصور بھی نہیں کیا. تو جو روح ہے نا وہ نہیں مرتی، مرتا آپ کا جسم ہے جس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کنیکشن کو بلڈ رکھتے ہیں آپ زندہ رہتے ہو، جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ ہو رہتے ہیں آپ مر جاتے ہو. اور یہ یہی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے کہ کب تک آپ نے زندہ رہنا ہے اور کب مرنا ہے. یہی اس تو لیے میں کیوں کہ روح اس کا کنیکشن تو زندگی کے ساتھ ہے نا. روح جائے گی تو زندگی بھی جائے گی. ایسے ہاں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتی نا. ہاں جی، تو پھر یہ دو الگ چیزیں کیسے ہو گئیں؟ اگر الگ کس کو الگ کر رہی ہیں آپ کس سے؟ روح کو زندگی سے کیسے مطلب ہم کہیں کہ یہ الگ چیزیں ہیں؟ روح جائے گی تو زندگی بھی جو جائے آپ کا فزیکل جسم ہے نا وہ روح نہیں ہے، روح گی. اس نہیں کے نہیں نہیں. اندر ایک ہے. منٹ الماس بہن، مجھے ٹائم دیجیے گا. ہاں انیس جی. بہن، اگر تو زندگی کا تعلق اس سے تھا یا موت کا تعلق روح سے ہے، تو جب روح کو تخلیق کر لیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ جب اس روح سے دونوں کام ہو رہے ہیں تو پھر اس کو الگ سے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اس کو روح کو جو اس کے اندر ڈالنا تھا، تخلیق جو کرنی تھی اس کی. آپ میرا سوال سمجھ گئی ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں سمجھی، سمجھ گئی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روح کا تعلق اگر زندگی اور موت سے تھا، ٹھیک ہے، تو الگ سے موت اور حیات کو پیدا کرنے کی یہ دو الگ بینگ کیوں پیدا کی گئی؟ جب وہ کسی کے اندر داخل ہوتی تو اس کو زندگی مل جاتی، جب اس کو نکال لیا جاتا تو وہ مر جاتا. تو بلال پھر بھائی الگ میں بات سمجھ رہی ہوں، سوال بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے. میری کنفیوژن یہاں پر ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک انسان ہے، اس کے اندر موت اور حیات، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں. اب اس کے اندر روح بھی تو ہے نا. سارا کام تو روح کا اٹکا ہوا ہے. اگر روح نہیں رہے گی انسان کے جسم کے اندر تو اس کے اندر زندگی اور وہ موت اور حیات کا پروسیس رہے گا نہیں رہے گا. اچھا، موت اور حیات کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ایک متعین کیا ہوا مقرر ٹائم کے اس ٹائم لائن کے اندر ہی آپ کو اتنی گنتی کی زندگی ملی ہے اتنے سال نا، تو اس کے بعد موت آ جائے گی. لیکن روح تو سوتے ہوئے بندے کے اندر نہیں ہے، ایسی قومی کے والے بندے کے اندر روح آئی تھنک شعور ہوگا، عقل ہوگی، غلط اور صحیح تمیز ہوگی.
وہ تو بالکل صحیح بات کی آپ نے، وہ اللہ کا امر ہے، جبکہ اللہ نے ہی کہا ہے میں نے تمہیں خود سے بنایا ہے۔ جی دانیال بھائی آپ بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے فرزان آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ رات کے جب بندہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح نکال لیتے ہیں، لیکن انسان اس وقت بھی زندہ تو ہوتا ہے نا، اس کو سانس تو آ رہا ہے۔ وہ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں قرآن میں دانیال بھائی، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ سب کی باتوں کی، شاید آپ لوگ مجھے نہیں سمجھ رہی ہیں کیا سین ہے کہ دیکھیں انسان سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی تم سو رہے ہو، تم میری مرضی سے مطلب پارشل زندہ، اس میں بھی ہمیں پارشل زندہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میری مرضی ہے تو میں ٹوٹل تمہیں ڈیتھ دے دوں یا پھر میں تمہیں پارشل ڈیتھ دے دوں۔ تو اس میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سب کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے آپ کے سوالوں یہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا انیس بہن، پہلے تو معذرت، بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس کے شور آ رہا ہے، میں فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اس مخلوقات کو بنانے سے پہلے نا زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، اور یہ زندگی اور موت ایک ایک مخلوق کو دی جاتی ہے، اس کے الگ سے مخلوق ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں آئی تھنک سو، جی 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 ٹھیک ہے ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں الگ سے پیدا کی ہیں اور یہ مخلوقات کو ملتی ہیں۔ جی بالکل مجھے سمجھ آ رہی ہے، ساری چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح۔ دیکھیں اچھا فارغ میں ایک سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس کے بکری کے اندر زندگی ہوتی ہے نا، جی بالکل ہوتی ہے، اس کے اندر روح ہوتی ہے، جی بالکل ہوتی ہے، روح ہوتی ہے اس کے اندر؟ نہیں تو وہ نہیں زندہ نہیں، ہوتی ہے۔ اچھا جب نا قیامت کا دن ہوگا نا، حدیث کا محفوظ ہے، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے نا، جو درمیان میں جگہ ہوگی نا، وہاں جو موت ہوگی نا اسے ایک منڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ رب العزت اسے مار دیں گے، مطلب موت بھی ختم ہو جائے گی اس جگہ پہ، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے سبحان دوزخ میں اللہ چلے سبحان جائیں گے، جو اللہ، موت ہوگی اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا نا۔ بڑی زبردست حدیث پیش کر دی، میں کہنا اب تو بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ نے کیوں کہا بکری میں روح نہیں ہوتی؟ اس سے بھی تو سوال کیا جائے گا نا، وہ دوسری حدیث بھی تو چلیں دیکھیں، چلیں چلیں، دو اس سے کوئی بکری ہے سوال نہیں کتنے ہے، حساب ہوتا؟ اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ آپ نے حضرت عمر کا وہ نہیں دیکھا، ایک کال نہیں دیکھا کہ کاش کہ میں بھی پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ وہ حساب کم ہوگا میرے خیال سے۔ آپ حساب کم کا بھی مطلب جانتی ہیں؟ یعنی چونٹی سے بھی حساب ہوگا، چونٹی سے ہیں، اس کے اندر روح ہے چونٹی کے اندر؟ بلال بھائی مجھے تو لگتا ہے سب میں روح ہے۔ روح جو ہے نا الگ سے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو میری کہ بات ایک ایکو سسٹم کو چلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے اندر، تو یہ ایکو سسٹم کے لیے ہوتے ہیں، انسان کے لیے ہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا، تو آگے ایک آیت 300 سورہ الحجر کے اندر ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو ہے نا زمین کے معاملات ہے نا مسخر کر دیے ہیں، اس کے لیے تسخیر کر دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا معاملات ایسے سمجھیں کہ ایکو سسٹم کو چلاتے ہیں، ان کا وہ مقصد نہیں ہے جو کہ ہم نے وہ جبل اور دوسرے سماوات کے اوپر دیا گیا تھا تو انہوں نے پیچھے ہاتھ کھڑے کر لیے اور ہم نے آگے کیا، تو وہ یہ مقصد ہم لے کے آئیں گے اور اس لے کے آئے ہیں، اس کا سوال بھی بلال ہم سے ہوگا، چونٹی سے نہیں ہوگا، نہیں نہیں نہیں، یہ بکری نہیں سے بھی نہیں ہوگا۔ کہ سے یہ والی بات ہے نا، کسی کو رسپانسبلٹی نہیں دی گئی، اسے یہ اتنا بڑا مشن نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، انسان نے وہ مشن اپنے اوپر لیا ہے، مشن کی بات ہے یہی۔ اروبا کچھ کہنا؟ نہیں مجھے ایک بات بتائیں، بکری کے اوپر شرعی اصول لگتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں؟ اچھا بلال بھائی، ارے اس پہ بھی ایک نہیں لگتی حدیث ہے لیکن کہ نہیں سمجھ۔ مطلب جب حساب کا دن ہوگا تو بکری سے حساب ہوگا کہ جس بکری کا سینگ دوسری بکری ہاں نے توڑ دیا، ایسی ایک حدیث ہے، جی شاید جی، انہوں نے یہ وہ والی پڑھی ہے۔ میں اسی کی بات کر رہی ہوں، تو پھر اگر اس سے حساب نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی روح ہے نا، وہ زندہ کیسے ہے؟ روح کے بغیر کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اروبا جی اروبا۔ میں نے یہی کوشچن پوچھنا تھا کہ کیا انسانوں میں روح ہے تو کیا جانوروں میں بھی روح ہے؟ میرا یہی کوشچن تھا، کیونکہ جیسے الماس آپ نے بتایا ہے کہ روح کا جو ہے اللہ کا امر ہے،
نیکی اور بدی کا نیکی اور بدی کی اس کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے. جس طرح سے یہ بھی ہے کہ روح کا اور نفس کی، ہمارے روح اور نفس کی جنگ ہوتی ہے. تو دیکھیں اگر روح کمزور ہوگی تو ہمارا جسم کمزور ہوگا، اور اگر روح طاقتور ہوگی ہمارا جسم طاقتور ہوگا. تو اب یہ میں نے دیکھیں پوچھنا تھا جانوروں کی اس میں کیا بات ہے. اب نا اس میں 3 چیزیں آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں. اب اس میں ایک رسپانسبلٹی ہے، اتھارٹی ہے، جس کے اسماء سکھائے گئے ہیں حضرت آدم کو. ان کو ایک کل پرسوں ہم لوگ ایک بک کا جب ہم نے وہ اورینٹیشن پڑھی، اس میں ٹرائیفیکٹا دیکھا تھا ہم نے، کہ اس ٹرائیفیکٹا میں 3 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگوں نے، ہمیں اتھارٹی دی گئی، ہمیں رسپانسبلٹی دی گئی، اور ایک اور تھا، اس میں کیا تھا اس میں ہم نے جواب دہی کرنی، اکاؤنٹیبلٹی دی گئی. اکاؤنٹیبلٹی دی گئی. یہ ساری کی ساری چیزیں. جانور کے اندر روح ہے لیکن اس نے جواب نہیں دینا، اس کے اوپر ہی زمین. نہیں انیس آپی، جانوروں ہاں میں روح جی، نہیں ہے، وہ کانشیسنیس، شعور، مطلب وہ ایک الگ چیز ہے نا. روح اور کانشیسنیس کو آپس میں مکس نہیں کرنا نا. کانشیسنیس انسانوں کے اندر بھی ہے، دیکھیں کانشیسنیس جانوروں کے اندر بھی ہے. کانشیسنیس ٹھیک، شعور ہے کہ غلط اور صحیح کی تمیز ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا. روح کانشیسنیس کو آپ آئی تھنک یہاں پہ ہم مکس کر رہے ہیں. انیس کبھی انیس جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں تو کبھی ہمیں تفریق کرنی پڑی ہے کہ کوئی نیک بکرا لینا ہے یا بد بکرا لینا ہے؟ یار میری سارے بات ایک جیسے، سارے نیک بکرے ہوتے ہیں نا، تو ان میں کوئی بد تو ہوتا ہی نہیں ہے. میری گال سن لو روح گل کے بغیر، سمجھ لیا پہلے انیس. میری بات سنیں، کوئی چیز روح کے بغیر کیسے اچھا وہ اگلا پیج پڑھ نہ لیں جو آخری رہتا ہے. اگلا فرزانہ چلے اگلا پیج شروع کریں. پھر یہ نہیں ویسے ہمیں نہ منافق کی سمجھ آئیے نہ روح کی سمجھ آئیے، ہم کچھ بھی سمجھے بغیر آگے چلے جاتے ہیں. نہیں یہ پورا کر لیتے ہیں ایک دفعہ، بس تیسرے پیج پہ تھے ہم. الماس بہن سب سے زیادہ سوال آپ نے کیے ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہی مسئلہ ہے. سب سے زیادہ نہیں سوال آپ نے کیے ہیں. نہیں بلال بھائی مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں کہہ رہی ہوں سب کو نہیں آئی، میں یہ کہہ رہی ہوں. مجھے اچھا سمجھنا ہے آدم تو علیہ میں تو السلام کسی کو کو نا، آگے نہیں جانے دیتی. اب ٹینشن فرزانہ جی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک جاندار کے طور پہ نا تخلیق کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ یہ میں نے جاندار پیدا کیا، جیسے ہی میں اس کے اندر روح پھونکوں گا نا تو آپ لوگوں نے سجدے میں گر جانا ہے. نارمل جیسے باقی سارے جاندار تھے نا ویسے انہیں تخلیق کیا گیا، اور جیسے ہی اللہ نے ان کے اندر روح پھونکی نا اپنی، تو ملائکہ سے کہا اپنے فوراً سجدے میں گر. اب یہ صرف انسان کو ہی روح ملی ہے، اور اسی پہ ابلیس کا جھگڑا ہوا ہے، اور روح کے ساتھ ہی وہ خلافت ملی ہے. اب اس میں بس صرف ایک اختلاف ہے، ذریعہ ہاشمی صاحب لے کے آئے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں ان میں بھی روح ہے، آپ بکریوں میں تو بالکل نہیں ہے. ملائکہ میں روح اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے روح کا کرنا ہے کہ وہ تو آلریڈی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے کام کرتے ہیں. انہوں نے روح کے ساتھ ایسا کیا کرنا ہے جو انسانوں نے کرنا ہے؟ فرشتوں نے تو ان کا بھی کوئی ایسا سمجھ نہیں آتا کام. کیا کرنا نہیں، وہ ان کو تو ڈائریکٹ روح القدس بھی کہا گیا ہے نا جبریل علیہ السلام کو. کیا کرنا ہے انہوں نے چلے وہ تو ہوں گے، وہ تو نور سے بنے نا، چلو ہم کہہ سکتے کہ وہ ہے ہی روح ہے. ان کو الگ سے کوئی فزیکل فارم کا جسم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے اس طرح سمجھ لیں. اچھا میں نا آپ عروبہ چلایا بولنے. قرآن پاک میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے نا کہ ہم نے ہر ذی روح کو پیدا کیا، تو پھر ہر ذی روح میں پھر سبھی مطلب آئیں گے یہ. اور پھر جب یہ بات ہے کہ حضرت اسرائیل کو کہا ہے کہ روح قبض کرنا، تو روح تو پھر ہر ایک کی قبض ہوتی ہے. نہیں عروبہ ذی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذی روح کا نہیں ہوا. اور واقعی سب کو جان دی گئی ہے اور سب کو موت آئے گی. ذی نفس کا، نفس جان کا صیغہ ہے، جان کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج انہیں عروبہ دو ہو گیا آپ کا؟ صفحات پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اس پر ہی میں سوالات بولوں جوابات کچھ؟ کر لیں. جی اچھا انیس بہن، وہ اور فرزانہ بہن، آپ نے جو احادیث کا ذکر کیا نا، ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں لڑیں گی تو، یا ان کی کوئی کبھی لڑائی ہوئی ہوگی تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو عادل کی صفت ہے نا، اس کو اس لیول پہ پریزنٹ کرنے کے لیے یہ تمام سما ہوگا. سورہ تکویر کے اندر بھی ہے
کہ جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا, تمام جانوروں کو, یعنی کہ ان کو, اب فار ایگزامپل کوئی جانور ہے اس کے سینگ چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ والی چیزیں ایکسیس نہیں کر پاتا جو کہ ایک سینگ والا جانور کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اس کا حق دیا جائے گا. قیامت والے دن اس کے ساتھ عدل کیا جائے گا, اس کا پورا حق دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو دینے والی چیز کی بات ہوگی, وہاں پہ دینے والا معاملہ ہوگا, نہ کہ اس کا حساب ہوگا کہ ہاں بتا بھائی تجھے جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ عدل کریں گے اس دن. تو قیامت والے دن ان جانوروں کے ساتھ عدل ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک جانور پیدا ہی لنگڑا ہوا ہے, تو اس ایک جو ہے نا وہ 4 پاؤں کے ساتھ ہے, تو زمین قیامت والے دن اس کے ساتھ عدل ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر ہے کہ وہ عادل ہے, تو وہ عدل ہی کرے گا, ان سب کو ان کا پورا حق ملے گا. تو وہ جو حدیث ہے نا وہ حقوق کے متعلق ہے, ان کے پورے حق ملیں گے ان کو. چلیں فرزانہ آپ پورا میرا میرا تو کلیئر تھا, ویسے ہی میں نے تو انیس کو بتایا تھا کہ شاید ان کے میں نے کیا کرنا ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ آگے جو رہ گیا پورا کریں آگے پھر خنسا آپ کی خنسا. اچھا خنسا ہے, میں کہہ رہی ہوں فرزانہ اچھا ٹھیک ہے. ٹائم دیکھ لیں, بلکہ کلاس اس کو نہیں ہے مسئلہ. ہاں جی بس یہ میرے خیال سے جی کر السلام علیکم. یہ بس تھوڑی سی یہ آدھا تو میں نے وہ کر. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. ہاروت اور ماروت کے بارے میں آگے بتانا ہے مجھے, اور وہی دوسری ٹاپک سے. ہاروت اور ماروت کون تھی اور کہاں آئے تھے؟ قرآن کے مطابق ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جنہیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے انسانی روپ میں زمین پر بھیجا تھا. یہ عراق میں ایک شہر ہے بیبلون, ادھر اتارے گئے تھے. وہیں پر اتارے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے طور پر آئے ہوئے تھے. خنسا تھوڑا سا اونچا بولنا. آواز نہیں آ رہی میری؟ ہلو, آ رہی آپ میری کی آواز؟ آواز کم آ رہی ہے, آہستہ بول رہی ہیں شاید. میں تو تیز ہی بول رہی ہوں. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی آس پاس کے واقعہ ہے یہ, جب لوگ جادو اور کفر میں بہت زیادہ مطلب فرق کرنا نہیں سمجھ پا رہے تھے. جو معجزات رہتے ہیں اس کو اور جادو میں کوئی فرق ایسے زیادہ نہیں پہچان پا رہے تھے. اب آ رہی میری آواز؟ کوئی بولو بھائی. جی آ جی آ رہی رہی ہے ہے اب, آواز. ٹھیک ہے, بہترین. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین لوگوں میں جادو پھیلایا ہوا تھا. لوگ جادو اور معجزہ, جیسے میں نے کہا کہ اس کے بیچ میں فرق بھول چکے تھے. وہ سوچتے تھے کہ جو معجزات سلیمان علیہ السلام دکھاتے ہیں وہ لوگ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا جادو ہے. اسی لیے اللہ نے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا تھا. اچھا, میں اگر کہیں غلط ہوں تو میرے کو فوراً سے روک دینا. وہ لوگوں کا جادو اور معجزے کے بیچ کا فرق سکھایا انہوں نے. وہ لوگوں کو بتاتے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جاتا ہے. لیکن وہ لوگوں کے لیے آزمائش بن کر آئے ہوئے تھے, ٹیسٹ بن کر آئے ہوئے تھے. ان کا طریقہ کار ایسا رہتا تھا جیسے کسی کو جادو کا علم اگر سیکھنا ہو تو وہ لوگ تب تک نہیں سکھاتے تھے. ہاروت اور ماروت جب تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ انسان کو اچھی طرح وارن نہ کر دیں. قرآن میں ان کا طریقہ صاف بیان کیا گیا ہے. وہ ہر شخص سے کہتے تھے ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں, اسی لیے تم کفر مت کرو, مطلب جادو مت سیکھو. لیکن پھر بھی اگر وہ انسسٹ کرتے تھے تو ہاروت اور ماروت آگے ان کو سکھاتے تھے, لیکن صرف اتنا ہی سکھاتے تھے جس سے وہ جادو کے اثر کو سمجھ سکے, بس اتنا سکھاتے تھے. لیکن بدقسمتی سے لوگ ان سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکے. جیسے شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی کروانا,
ماں اور بچوں کے بیچ میں جدائی کروانا، اور تو باقی چیزیں پتہ ہی ہوتی لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں 102 میں بہت ہی بڑی مطلب یہ چیز کی بہت تفصیلی سمجھایا گیا ہے، تو اس لیے تو وہ مطلب وہ جو بھی جادو سکھاتے تھے وہ اللہ کے حکم کے بنا نہیں سکھاتے تھے کسی کو اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ جادو ایسے ہی اتنا ہی سکھانا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے کوئی۔ اور اس کی میں وضاحت کروں تھوڑی سی، اگر آیت نمبر 102 کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے جس سے شیاطین حضرت سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ چیز سیکھتے تھے جو بیبلون میں دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہے، تم کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جیسے کہ شوہر اور بیوی کو درمیان جدائی ڈالنا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور وہ جو جادو کرنے والے ہوتے اللہ کے حکم کے بنا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے، بچوں نے بتایا۔ اور اس کی ایک فیک سٹوری ہے جو اسرائیلیت بک سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہاروت اور ماروت نے زمین پر آ کر ایک زہرا نام کی عورت کو دیکھ کر گناہ کیا، شراب پیا اور ایسے سب، وہ جو کہانی ہے، پھر انہیں سزا کے طور پر بیبلون کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا جہاں وہ قیامت تک لٹکتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایک فیک سٹوری ہے، اس کی دلیل ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو کتاب ہم پڑھے ہیں اس میں دی گئی ہے۔ آ، اس کہانی کو مطلب جو بھی یہ کہانی ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے ابن کثیر نے۔ اس کی پہلی دلیل وہ دیتے ہیں جس میں فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری دلیل کی یہ پوری کہانی یہودیوں کی بنائی ہوئی تھی، جھوٹی روایات سے آئی ہے جس کا اسلام، قرآن یا صحیح حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اصلیت وہ دونوں اللہ کے فرشتے تھے اور انہیں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ فرشتے تو نارملی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کام پورا ہونے کے بعد وہ واپس آسمان پر چلے گئے تھے، وہ کسی کنویں میں الٹا نہیں لٹکائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو فرشتے ان شارٹ ہاروت اور ماروت اللہ کے دو فرشتے تھے جو صرف اتنا ہی کام کیا انہوں نے دنیا میں اتر کر جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، جس کا ہمیں دلیل آلریڈی قرآن سے ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ چاہت ہی نہیں رکھی ہے فرشتوں کے اندر جو وہ گناہ کرے یا ان کی ایسی کوئی ضرورت ہو جیسے ہماری ہوتی ہے، مطلب انسانوں کی ہوتی ہے، تو ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ نافرمانی کر سکے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ایک ٹاپک تھا ہاروت ماروت کا، اس کا پیج ہوگا نا۔ اچھا، ہاروت ماروت ابھی جیسے فرشتے ہیں تو ان دونوں پیجز میں نے پڑھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، اس میں ایک روایت ایسی تھی کہ ان سے آزمائش لی جائے، مطلب حساب لیا جائے گا۔ لائک فرشتے ہیں نا تو ان کو تو جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے وہی کہتے ہیں، تو ان سے پھر حساب کس طرح ہوگا؟ کیوں حساب لیا جائے گا؟ وہ تو اتنا ہی کام کرے نا، وہ تو مطلب مجھے پتا نہیں کوئی خاص، پر وہ تو اتنا ہی کام کیے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا نیچے اتر کا، ان کا مین مقصد یہی تھا
کہ سکھائیں کہ معجزات اور میجک میں کیا فرق ہوتا ہے، یہی ان کا مقصد تھا۔ تو وہ سکھا کے چلے گئے تھے چینج کرنے۔ مجھے نہیں پتا کہ حساب کتاب ہوگا ایسا، کہ میں نے دیکھا نہیں۔ اچھا دانیل بھائی اپنا سوال اور استدلال دوبارہ کیجیے گا، سمجھ نہیں آئی۔ وہ استدلال کس چیز سے کر رہے ہیں آپ؟ میں پیجز پڑھ رہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو آئی تھنک میں نے اس میں پڑھا ہے، کہیں لکھا ہوا تھا کہ ہاروت اور ماروت حساب ہوگا، کچھ اس طرح لکھا تھا، تو اس بارے میں پوچھ رہا تھا، کیونکہ میں پیجز دوبارہ مطلب اچھا، اس میں لکھا یہ ہوا جو ہے ہاروت اور ماروت ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم میں تھے نا، مطلب اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ انہیں زمین پر اتارا، اور انہوں نے مطلب آزمائش تھی نا، مطلب وہ فرشتے ہی تھے، لیکن وہ دنیا میں آ کے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ سکھانے سے پہلے مطلب بتاتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن اگر پھر بھی کوئی انٹرسٹڈ ہوتا تو اسے سکھا دیتے تھے، لیکن بتاتے ضرور تھے کہ یہ ہم آزمائش کے طور پر اتارے گئے ہے نا۔ تو اسی چیز کو پھر آگے جا کے سلیمان علیہ السلام کے وہ جو ان کے ہوگا نا کام، جو بھی چیزیں ہوتی وہ دوبارہ سے سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں شیاطین نے وہی کام کیا، مطلب سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں ہاروت اور ماروت نہیں ہے، یہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم میں ہے، اس وقت وہ دنیا پہ آئے، اس کے بعد وہ چلے گئے، لیکن وہ جو بھی ان کا ہوگا نا، وہ پھر دوبارہ شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں یہ چیز دوبارہ سے کی۔ شیاطین نے کنٹینیو تو کیا تھا یہ کام ہاروت اور ماروت کے ساتھ میں، مطلب اور زیادہ جادو سکھانے کا، بٹ اس میں تو مطلب میں نے جب بھی ریسرچ کیا اس میں تو یہی بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے آس پاس ہی یہ واقعہ ہوا تھا، کیونکہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم پر ایسی کوئی ان کے واقعہ میں یہاں پر، یا پھر نوح علیہ السلام کے بھی واقعے میں بہت زیادہ جادو کا نہیں دیا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ جادو کا تھا پروسیس۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ ہی زیادہ جادو کا پروسیس تھا، تو ان کے آس پاس مائٹ بھی تھوڑے ٹائم پہلے سلیمان علیہ السلام کے یا پھر ان کے ٹائم پر، مجھے پتا نہیں ہے، اسے کنفرمیشن تو کہیں پہ بھی نہیں دی جا رہی ہے، پر ایسے ہی بولا میں نے جدھر بھی دیکھا، یہ دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے آس پاس ہی یہ کام ہوا تھا، لائک انہوں نے آ کے سکھا کے تھوڑے وقت کے لیے چلے گئے تھے، ہاروت ماروت کو جتنا وقت مقرر کیا گیا تھا وہ چیز سکھا کے چلے گئے تھے، اور وہ اتنا ہی سکھاتے تھے جس میں ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جادو ہے، اور جو معجزات ہیں جو ہمارے نبی لوگ کرتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، اور جادو یہ چیز ہے، یہ ڈفرینس بتاتے تھے، لیکن اسی کا فائدہ اٹھا کے شیاطین نے اس پروسیس کو کنٹینیو کیا تھا، اور کنٹینیو کر کے مطلب لوگوں کو اور زیادہ برائی کی طرف لے گئے تھے، تو میں نے تو مجھے یہی چیز ملی ہے۔ اچھا، کیونکہ سورہ بقرہ کی یہ آیات ایسے بتا رہی ہیں نا کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں ایسے کہہ رہے تھے، سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ شیاطین کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ کسی بائبل یا کسی بابل علاقے کا بتایا گیا نا کہ اس علاقے میں ہاروت اور ماروت پہلے ایسے کرتے تھے، تو پھر شیاطین سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں ایسے کرتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نہیں ایسے کفر کرتے تھے نا، تو یہ بتا رہا نا کہ یہ جو شہر کا بتایا گیا ہے، اس شہر میں ہاروت اور ماروت نے یہ چیز سکھائی تھی، تو پھر یہ سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں شیاطین ایسے کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، وہ نہیں ایسے کرتے تھے نا، مجھے تو ایسی سمجھ آئی۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آئی کہ قصاص مطلب الانبیاء کے میرے اندر ڈفرینس۔ قصص الانبیاء کے اندر اس کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل والے ایسے کرتے تھے، ان کے وہ ہاروت ماروت، اس کو بنی اسرائیل۔ اور یہ پوچھنا تھا کہ مطلب آزمائش انسانوں کی آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طرح سے وہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں اتارا، کس وجہ سے وہ آئے، ان کی ایک الگ ہی سٹوری ہے، وہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ زمین پہ، وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہمیں قرآن سے یہی دلیل ملتی ہے اور حدیثوں سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ وہ زمین پہ اتارے اس لیے گئے تھے کیونکہ زمین پہ جو برائی پھیل رہی تھی، وہ برائی میں لوگ فرق نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور لوگوں کو اور سیکھنے کی چاہت جاگ رہی تھی، جادو کو اور معجزے کو وہ ایک جیسا لے رہے تھے، یوں سمجھو کہ جیسے
نبیوں کی اگر وہ لوگ واقعات سنتے ہوں گے یا پھر نبیوں کی دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہواؤں سے بات کرتے ہیں اور جناتوں سے بات کرتے ہیں اور پرندوں سے بات کرتے ہیں، تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اس فیز میں آ کے وہ اس جو بھی شیاطین سکھائے ان کو وہ چیز، وہ جدھر سے بھی ان کو وہ چیز ملے وہ لے لیتے تھے. ان کو لگتا تھا یہ صحیح کام ہے. تو اسی لیے ہاروت اور ماروت کو اتارا گیا تھا، یہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس میں فرق ہے جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور جو ہم نبیوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان کو اتارا گیا تھا اور کچھ سمے تک کے لیے اتارا گیا تھا. جیسے کہ دیکھیے آپ بولیں گے جیسے فرشتے نافرمانی کرنے کا نظریہ ہی نہیں رکھتے تھے. آخر میں ان لوگوں کو نظریہ دیا گیا ہے جو مانتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، لیکن انہیں اللہ کے حکم کے نافرمانی ڈس اوبیڈینس کرنے کی وجہ سے سزا دی گئی تھی، ایسے کر کے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ابلیس مطلب جو شیاطین تھا، فرشتہ نہ ہونے کے باوجود ان میں رہتا تھا اور اس میں نافرمانی کی تھی تو اسے سزا ملی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دم ایسی بات یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ اپنی مطلب ایسے کیسے وہ کانفلکٹ ہوتا ہے نا، جیسے بولتے ہیں کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ملی جائے اور پھر بعد میں جو صحیح حدیث سے ملی جائے اور جو ویک حدیث سے ملی جائے گی تو ہم صحیح حدیث کو زیادہ پکڑیں گے. کانفلکٹ ہوگا تو جو چیز زیادہ صحیح کی طرف آئے گی وہ ہم پکڑیں گے. ٹھیک ہے، تو کہانیاں بہت ہوتی ہیں اس کی، بٹ جو میں نے اس میں پکڑا ہے وہ یہی بات پکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو ایسا ٹیسٹ ہی بھیجا تھا کہ برائیاں پھیلی ہوئی تھی اور برائیوں کو ایک نام دینا تھا نا کہ دیکھو یہ تم جو کر رہے ہو جان بوجھ کے ایک برائی ہے، اس کو تم نہ کیا کرو. یہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا تھا، تو مطلب فرشتوں کو بھیجا تھا. اور اس کے بعد میں جو بھی سٹوریز بنی، کیونکہ آپ بول رہے ہیں نا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کی کتابوں سے یہ ساری ملتی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ برائی پھیلے اور سب کو مس انٹرپریٹیشن ہوئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں اتنی ہی لینا چاہیے. باقی تو سب کہانیاں، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں بھی یہ بتایا اور باقی جو لوگ نے بھی اس کے اوپر کیا ہے ریسرچ انہوں نے بھی یہ چیز بتائی ہے. مطلب جو لوگ صحیح کا کام کرتے ہیں اس پہ ہم وشواس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چینز بتاتے ہیں اس کے حساب سے. تو بس اس سے زیادہ تو مجھے نہیں پتا میں کچھ ایکسپلین کر پاؤں گی. اور حدیث کس کو دی گئی تھی؟ حدیث والا کام دانیال؟ حدیث تو فاطمہ آپی تھی، وہ آئی بھی تھی آئی تھنک، چلی گئی. یہ کل بھی اسی طرح ہوا تھا، کل میری بھی رہ گئی تھی، آج فاطمہ آپی کی بھی رہ گئی. تو آپ بیان کر دیں. میں بیان کر دیتا ہوں، مجھے 1 منٹ دیں بس، اوپن کر لوں.